الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. بزرگوں اور دوستو، میرا اور آپ کا اس دنیا میں آنا ایک امتحان کے لیے ہے. چونکہ ہمارا امتحان ہونے جا رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں آزادی دے رکھی ہے، اختیار دے رکھا ہے. ومن شاء فلیؤمن، چاہے تو ایمان لے آؤ، ومن شاء فلیکفر، چاہے تو کفر کا راستہ اختیار کرو. اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. تمہیں اختیار ہے، چاہے تو شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارو، تمہیں اختیار ہے چاہے ناشکری کے ساتھ تم زندگی گزارو. لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر انسان کو آزادی دی ہے. یہ آزادی امتحان کے لیے دی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون آدمی ایسا ہے جو ایمان کا راستے پر چلتا ہے، کون کفر کے راستے پر چلتا ہے، کون نیکی کے راستے پر چلتا ہے، کون برائی کے راستے پر چلتا ہے، کون حلال کا راستہ سلیکٹ کرتا ہے، کون حرام کا راستہ سلیکٹ کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اچھا کرو گے اچھا بدلہ ملے گا، برا کرو گے برا بدلہ ملے گا. اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ جو نظام ہے، اچھائی کا اچھائی کی شکل میں بدلہ، برائی کا برائی کی شکل میں بدلہ، یہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی. اگر کسی آدمی کو اس کی نیکیوں کی اور اچھائیوں کی وجہ سے دنیا میں اچھا بدلہ نہ ملے تو آخرت میں تو ضرور ملنے والا ہے. اگر کسی آدمی کو اس کی برائیوں کی وجہ سے، اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے دنیا میں سزا نہ ملے تو آخرت میں تو یقینی طور پر سزا ملنے والی. یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار دہرائی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، جنہوں نے ایمان لایا اور جنہوں نے نیک عمل کیے یہ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، یہ جنت میں ہمیشہ رہیں. قرآن کی آیت ہمارا ذہن بنا رہی ہے کہ دیکھو، عقل مند آدمی اپنے امتحان کو امتحان سمجھتا. اگر میں اور آپ غفلت سے جیتے رہے اور غفلت کی حال میں مر کے اس دنیا سے چلے جائیں گے، جو بدنصیبی ہمارے ذمے میں آئے گی، جو بدبختی ہمیں ملے گی، اس کا کتنا بھی پچھتاوا کر لیں اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے، ہم اپنے راستے کو بدل سکتے، ہم اپنی سوچ کو بدل سکتے، ہم اچھائی کا راستہ انتخاب کر سکتے ہیں. ناشکری چھوڑ کر کے ہم شکر گزاری پر چل سکتے، برے راستے کو چھوڑ کر ہم اچھائی کے راستے پر چل سکتے ہیں. آج چل سکتے ہیں اور آج چلنے پر فائدہ ہے، اور زندگی ختم ہو جائے گی اس کے بعد کوئی فائدہ ہمارا نہیں ہے. تو ہمیں ارادہ کرنا ہے، ہمیں ارادہ کرنا ہے کہ ہمیں نیکی کرنا ہے، گناہ سے بچنا ہے. نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ نیکی نام ہے اس بات کا جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کرنا، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے بچنا. اسی لیے مأمورات کو کرنے کا نام نیکی ہے، منہیات سے بچنے کا نام نیکی ہے. اور اس کے اپوزٹ میں برعکس، جو آدمی منہیات کو کرتا ہے، مامورات سے بچتا ہے، یہ نیکی نہیں کرتا، یہ گناہ کرتا. اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، نماز پڑھنا نیکی ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زنا نہ کرنا،
زنا سے بچنا نیکی ہے اور زنا کرنا گناہ ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نظام یہ بنایا کہ جو آدمی اچھا کام کرتا ہے اس پر اچھے اثرات آج سے ہی مرتب ہونا شروع ہوتے ہیں۔ حقیقی اچھائی اور حقیقی کامیابی اور حقیقی بدلہ وہ تو مرنے کے بعد ملے، لیکن آج ہی دنیا میں جو آدمی اچھے کام کرتا ہے اچھا رزلٹ آج سے ہی شروع ہوتا ہے۔ محسوسات کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، ہمیں پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں۔ پانی پینے کا اثر کیا ہوا؟ پیاس بجھ گئی۔ کھانا کھانے کا اثر کیا ہوا؟ بھوک مٹ گئی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اچھے برے اعمال کے اثرات رکھے۔ اگر ہم زہر کھائیں گے موت آئے گی، اگر ہم غذا کھائیں گے ہمارے بدن میں طاقت آئے گی، اسی طرح اگر ہم نیکی کریں گے ہمارے دل کو روح کو سکون ملے گا، اگر ہم گناہ کریں گے ہم بے چین ہوں گے، ہماری زندگی میں بے اطمینانی آئے گی اور آج سے ہی گناہوں کے اثرات شروع ہو جائیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ گناہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ جب کسی انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی گناہ کے نقصانات ہیں، عقل مند آدمی ان نقصانات سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ گناہ کرنے کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ اس سے دل میں فساد پیدا ہوتا ہے، دل میلا ہو جاتا ہے، دل کالا بن جاتا ہے۔ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا، ایک گناہ پر ایک کالا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے۔ توبہ کرتا ہے تو وہ کالا نقطہ دھل جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے۔ اگر آدمی توبہ کیے بغیر گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے پھر اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ یہ جو دل کا کالا ہونا یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اگر میرے اور آپ کا دل گناہوں کی وجہ سے کالا ہو رہا ہے اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر نظر نہیں رکھیں گے اور گناہ پر گناہ کریں گے اور توبہ نہیں کریں گے، ایک وقت ایسا آئے گا یہ مردہ ہو جائے گا۔ ہماری باڈی تو زندہ رہے گی، ہمارا دل مردہ ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی ہم کوشش کریں۔ دوسرا گناہ کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ آج ہم جو یہ کہتے ہیں مجھے نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، بھئی اصل دل نہیں چاہ رہا ہے، اللہ نے توفیق چھین لی۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ قرآن پڑھنے میں میرا دل نہیں لگتا، قرآن میں نے سیکھا بھی نہیں اور قرآن کی طرف دل چلتا ہی نہیں اور قرآن کو پڑھتا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ گناہ کی وجہ سے اللہ نے میری توفیق کو چھین لی ہے۔ کچھ لوگ ماں باپ کے حکم کو ایک مصیبت سمجھتے ہیں، ماں باپ کو یہ نصیحت کریں تو ماں باپ کی نصیحت ان کے لیے ایک بوجھ بن جاتی ہے۔ صبح کے وقت اٹھنا ان کے لیے ایک بوجھ بن جاتا ہے، نمازوں میں مسجد میں آنا ایک بوجھ لگتا ہے، مسجد میں بیٹھنا ایک بوجھ لگتا ہے، دین کی بات سننا ایک بوجھ لگتا ہے۔ یہ سب بوجھ کیوں لگ رہا ہے؟ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو مسجد میں نماز کو آتے ہیں، نماز کے بعد ان کے پاس 10 سیکنڈ نہیں ہے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے۔ اصل میں گناہوں کی وجہ سے نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ سب سے بڑا بدنصیب انسان وہ ہے جس کی نیکیوں کی توفیق چھین لی جائے۔ تیسرا نقصان علم کا نقصان ہے، حرمان العلم والرزق وبرکت العمر، کہ ایک آدمی کو علم کا شوق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کس سے ہوا ہے؟ یہ گناہوں کی وجہ سے ہوا۔ پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا ہے گناہوں کی وجہ سے، پڑھا ہوا یاد نہیں رہ رہا ہے گناہوں کی وجہ سے، یاد کرنے بیٹھ رہے ہیں یاد نہیں رہ رہا ہے گناہوں کی وجہ سے، ذہن کمزور ہو گیا ہے، کسی کی بات یاد نہیں رہ رہی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ امام شافعی نے اپنے استاذ امام وکیع کے پاس یہ مسئلہ رکھا تھا
شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے شکایت کی اپنے استاذ کے سامنے کہ مجھے چیز یاد نہیں رہ رہی ہے، فاوصانی بترک المعاصی، انہوں نے مجھے وصیت کی گناہوں کی چھوڑنے کی۔ جو آدمی گناہ کرتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو آدمی گناہ سے بچتا ہے اس کا ذہن مضبوط رہتا ہے۔ پھر امام وکیع نے فرمایا فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ، علم اللہ کا نور ہوتا ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطِي لِعَاصِي، اور گناہ گار کو علم نہیں دیا جاتا۔ آج جو ہمارے بچے یہ کہتے ہیں کہ پڑھنے میں جی نہیں لگتا، کتاب پکڑنے میں جی نہیں لگتا، یاد کرنے بیٹھتا ہوں یاد نہیں ہوتا، کتاب لے کے بیٹھتا ہوں کتاب چھوڑ دیتا ہوں، یہ ساری کی ساری بیماریاں گناہوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح جیسے علم سے محرومی ہوتی ہے ویسے ہی رزق میں بے برکتی گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ پہلے زمانے میں گھر کا ایک فرد کماتا تھا، گھر کے 10 لوگ بیٹھ کے کھاتے تھے، آج 10 کے 10 کما رہے ہیں، روزیوں میں کوئی برکت نہیں۔ باپ بھی کما رہا ہے، ماں بھی کما رہی ہے، بیٹی بھی کما رہی ہے، بیٹا بھی کما رہا ہے، گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کما رہے ہیں، مگر ہر ایک یہی رو رہا ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے، مہینہ پورا نہیں ہوتا، قرض کا بوجھ چڑھتا چلا جا رہا ہے، کاروبار ہوتا نہیں۔ یہ ساری کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان گناہ جب کرتا ہے اس پر یہ حالات آتے۔ حدیث پاک میں الفاظ ہیں ان العبد لیحرم الرزق بالذنب، انسان گناہ کرتا ہے تو رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ چوتھا نقصان گناہ کا یہ بھی ہے کہ انسان نیکی سے بھاگنے لگتا ہے۔ ایک ہے نیکی کی توفیق کا محروم ہو جانا، سلب کیا جانا، اور چوتھا نقصان یہ ہے کہ انسان نیکی سے بھاگے اور گناہ کی طرف لپکے۔ ایسے آدمی کو اللہ سے وحشت ہونی شروع ہوتی، اللہ کے دین سے وحشت ہونی شروع ہوتی، اللہ کی باتوں سے وحشت ہونی شروع ہوتی۔ آپ لوگ آج بھی ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگوں کو دیکھیں گے، یا چھوٹی بستیوں میں جائیے کچھ ایسے مسلمان ملیں گے جو مسجد آتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ مسجد آنے میں کیا ڈر ہے؟ مسجد سے اصل میں وحشت ہو گئی ہے، مسجد سے ایک ڈر ہو گیا ہے۔ بہت سے نوجوان بہانہ کرتے ہیں پیشاب سے میں پاک نہیں رہتا ہوں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے وہ مسلمان نوجوان مسجد کو آئے ہوئے 8 روز گزر جاتے ہیں، گویا کہ وہ نیکی سے بھاگ رہا ہے۔ اس آدمی کو دھیرے دھیرے اللہ سے اور رسول اللہ سے، اللہ کے دین سے، رسول اللہ کے لائے ہوئے دین سے وحشت ہوتی ہے۔ اب اس آدمی کا دل اچھے ماحول میں نہیں لگتا، برے ماحول میں لگتا ہے۔ اس کا دل مسجد میں نہیں لگتا، اس کا دل بازار میں لگنے لگتا ہے۔ یہ گناہوں کے اثرات کا نتیجہ ہے۔ 5واں نقصان گناہوں کا یہ ہے کہ گناہ کرتے کرتے انسان جری بنتا ہے۔ پہلی مرتبہ زنا ڈر کے کرتا ہے، پھر زنا کی عادت پڑتی ہے تو گناہ بے خوفی کے ساتھ کرتا ہے، نہ اللہ کا ڈر رہتا ہے، نہ اللہ کی پکڑ اور عذاب کا ڈر رہتا ہے۔ یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ اب ایسا آدمی جس کے دل سے اللہ کا ڈر نکل گیا، اللہ کی سزا کی پکڑ کا ڈر ختم ہو گیا، اور پھر اس کا دل شرمندہ ہونا ختم ہو گیا، یہ آدمی خطرے کے اندر آ چکا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے کو اور منافق کو ایک مثال سے سمجھاتے تھے۔ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھ کر میں منافق ہوں یا مومن ہوں سمجھ سکتے۔ اسکیننگ کہاں سے کریں گے؟ انہی حدیثوں سے۔ کوئی بیماری ہوتی ہے یا MRI نکالنا پڑتا ہے، کیلی ہاسپٹل جا کے اسکیننگ کرنا پڑتا ہے، تب بیماری کا پتہ چلتا ہے۔ یہ حدیث کو اپنے سامنے رکھی۔ حضور نے فرمایا ایمان والا گناہ کو ایسا سمجھتا ہے کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے کہ ابھی کے تبھی وہ پہاڑ گرنے والا ہے، جلدی سے ہٹ جاؤں، وہ سوچنے لگتا۔ اور منافق اور فاجر آدمی گناہ کو ایسا سمجھتا ہے
کہ ناک کے قریب مکھی آئی اور ناک پر بیٹھی اور اڑ گئی، اسے کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اگر گناہ پر میرا احساس مر چکا ہے تو میں مومن نہیں ہوں، میں منافق ہوں۔ اگر گناہ کے بعد میرا دل ڈر رہا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہو رہا ہے، خدا کی سزا اور پکڑ کا ڈر محسوس ہو رہا ہے، دل شرمندہ ہو رہا ہے، علامت اس بات کی کہ وہ دل زندہ ہے، وہ دل والا ایمان والا ہے۔ چھٹا نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے نیکی کی لذت سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ یہ بہت سے نقصانات ہیں، یہ دنیا کے نقصانات بتائے جا رہے ہیں۔ گناہ کرنے کی آخرت میں کیا نقصانات ہوں گے وہ تو نقصانات ہیں، مگر یہ جو نقصانات بتائے یہ دنیا میں ہیں۔ ہر آدمی ذرا اپنا سینس کا استعمال کر کے محسوس کر سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جن ملکوں میں زنا زیادہ ہے وہ نہ ماں بچے سے پیار کرتی ہے نہ باپ پیار کرتا ہے، یہ پریکٹیکل ہے۔ یورپین کنٹریز کا کلچر معلوم کر لیں، ایک زناکار ماں اپنے بچے کو کبھی گود میں نہیں لیتی، گھسیٹ کے چلتی۔ ایسے ہی زنا کرنے والے کو اپنی بیوی سے کبھی محبت نہیں ہوتی، اپنی اولاد سے کبھی محبت نہیں ہوتی۔ یہ زنا کی سزائیں ہیں خدا کی طرف سے۔ ایسے ہی گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو نیکی کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ نماز پڑھتا ہے، نماز میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ وہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے ذکر میں اسے لذت محسوس نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی ہے گناہ کرتے کرتے جیسے بیماری کی وجہ سے زبان کا ٹیسٹ چلا جاتا ہے اور غذا بھی کڑوی لگنے لگتی ہے، اسی طرح گناہ کرنے کی وجہ سے روح بیمار ہو جاتی ہے، اور جب روح بیمار ہو جاتی ہے نیکیوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عالم تھا جو گناہ بھی کرتا تھا اور ڈرتا بھی تھا اور سوچتا تھا اللہ کی پکڑ کیا شکل میں آئے گی مجھ پر۔ وہ دیکھتا رہا میں گناہ کر رہا ہوں، پکڑ آ نہیں رہی، نعمتیں بڑھ رہی ہیں، دل ہی دل میں سوچنے لگا اچھائی پر تو اچھا اثر ہوتا ہے، مگر میں برائی کر رہا ہوں، برائی کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایک بات ڈالی، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو گناہ کر رہا ہے اور گناہ کا اثر تجھے محسوس نہیں ہو رہا ہے، تجھے یاد ہے کچھ؟ تو رات میں اٹھتا تھا، میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا، تیری آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، ذرا سوچ ہم نے اب گناہوں کی وجہ سے تیری تجھے آنکھوں سے آنسو سے محروم کر دیا۔ یہ جو لوگ رونے والا رونا چھوڑ دے، مانگنے والا مانگنا چھوڑ دے، عبادت کرنے والا عبادت کرنا چھوڑ دے، ذکر کرنے والا ذکر کرنا چھوڑ دے، علامت اس بات کی ہے کہ گناہوں کے اثرات شروع ہو چکے۔ لہٰذا دوستو ہمیں اپنی بارے میں جائزہ لینا پڑے گا کہ میں کہاں کہاں سے محروم ہوتے چلا جا رہا ہوں۔ میں گناہ کر رہا ہوں، نہ نماز پڑھ پا رہا ہوں، نہ نماز کی لذت محسوس ہو رہی ہے، گناہ کرنے کے بعد گناہ شرمندگی دل سے نہیں ہے، یہ میں کہاں تک چلا جاؤں گا، میرا انجام کیا ہو؟ اگر میں اپنے بارے میں نہیں سوچوں گا میرا انجام بہت برا ہوگا، اس لیے کہ حضور نے بتایا تم جیسے جیتے ہو تم ویسے مرتے ہو، جیسے تم مرتے ہو قیامت کے دن ویسے تم اٹھائے جاؤ گے۔ لہٰذا گناہوں کے نقصانات کو ہمیں سمجھنا ہے۔ گناہوں کا ساتواں نقصان یہ ہے کہ انسان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اور جب زندگی تنگ ہوتی ہے تو ساری دولت ہو کر بھی تنگی محسوس کرنے لگتا ہے۔ مال والا بنگلے میں رہ کر تنگی محسوس کرتا ہے، غریب اپنی جھوپڑی میں رہ کر زندگی میں تنگی محسوس کرتا ہے۔ یاد رکھیں دل کی خوشی بنگلے میں رہنے سے نہیں، دل میں خوشی پیسے آنے سے نہیں ملتی، دل کی خوشی اور دل کا اطمینان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ جو آدمی نیکی کرتا ہے اسے جھوپڑی میں سکون ملتا ہے، جو گناہ کرتا ہے اسے اپنے بنگلے میں نیند نہیں آتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. جو آدمی میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اس کا دنیا میں تو یہ نقصان ہے کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. ہم دنیا کی زندگی اس کی تنگ کر دیتے. تنگ کیسے زندگی ہوتی ہے؟ کما رہا ہے، روزی سے محروم ہے، جتنا کما رہا ہے اتنا مل نہیں رہا ہے، کما رہا ہے، کروڑوں کے کما رہا ہے، مگر کروڑوں سے زیادہ پیسہ آنے کا باقی ہے اور آنے کی کوئی امید نہیں ہے، جس کی وجہ سے دل خودکشی کرنا چاہ رہا ہے. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے بڑے تاجر ہیں، انہوں نے اپنا مال بیچ دیا ہے مگر پیسے آنے کی کوئی امید نہیں ہے. پوچھو کتنا باقی ہے؟ بھائی کروڑوں آنا باقی ہے. قرآن نے اس کا ذکر کیا. ایسی زندگی تنگ زندگی، اور یہ زندگی خدا سے اعراض کے نتیجے میں پیدا ہوتی. یہ تو دنیا کا رزلٹ ہے. آخرت میں کیا ہو؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. ایسے آدمی کو ہم قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. وہ آدمی پوچھے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. اے اللہ، دنیا میں تو میں آنکھوں سے دیکھنے والا تھا، میں دنیا کو دیکھتا تھا، آج مرنے کے بعد اٹھایا گیا ہوں، میں اندھا کیوں اٹھایا گیا ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. دنیا میں تیرے سامنے ہماری قدرت کی نشانیاں آتی تھی، تو منہ موڑتا تھا، سمجھتا نہیں تھا، غور نہیں کرتا تھا. جیسے تو نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا، ہماری نشانیوں کو بھلا دیا، ایسے ہی قیامت کے دن تجھے بھی بلایا جائے. صرف اتنا ہی قرآن نے نہیں بتایا، ایک اصول بھی بتا وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ. یہ انجام صرف اسی کا نہیں. یاد رکھو قیامت تک جو آدمی ظلم کرے گا، گناہ کرے گا، اسراف کرے گا، خدا کی آیتوں کا انکار کرے گا، یہ اس کی سزا ہوگی دنیا میں. آخرت میں کیا ہوگا؟ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. آخرت کی سزا دنیا کی سزا سے زیادہ سخت ہے اور وہ باقی رہنے والی. یہ ساری آیتیں ہمارا ایک ذہن بنا رہی کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں زندگی 60 سال اور 70 سال دی ہے، کیسے جی رہے ہیں. کبھی ہم بیٹھ کے غور کرتے ہیں، سوچیں میں صحیح راستے پر چل رہا ہوں یا غلط راستے پر چل رہا ہوں، میں نیکی کر رہا ہوں یا گناہ کر رہا ہوں، میں حلال اور حرام کی تمیز کو سامنے رکھ کر جی رہا ہوں یا نہیں. اگر یہ سینس ختم ہو گیا تو ایمانی سینس بھی باقی نہیں رہتا. لہٰذا یہ اپورچونٹی ہے ہمارے خدا کی طرف سے کہ ہم تنہائی میں بیٹھے اپنے آپ سے بات کرنے کی عادت ڈالیں. میں کیا ہوں؟ دنیا میں کیوں آیا ہوں؟ تو مسلمان ہے، سچا ہے یا نہیں؟ تجھے اللہ پر بھروسہ ہے یا نہیں؟ تجھے آخرت پر یقین ہے یا نہیں؟ تجھے حساب کتاب پر بھروسہ ہے یا نہیں؟ یہ دنیا سے بات نہیں کرنا، یہ اپنے آپ سے بات کرنا اور خود سوچنا اور خود اپنے بارے میں فیصلہ کرنا. میں کیا ہوں؟ مجھے کیا بننا ہے اور کہاں جانا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.